نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر من عارض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا صدق اللہ العظیم۔ عزیز دوستو اور بزرگوں، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ واحد کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے مثال عدیم المثال کتاب ہے جس کی مثل کوئی پیش نہیں کر سکا۔ قرآن کریم سراپا ہدایت ہے، اور شروع پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرما دیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ سامان ہدایت ہے، رشد ہے، دستور حیات ہے، انسانوں کو چلنے کی راہ دکھلانے والی کتاب ہے۔ انسان کو کس سمت چلنا، کیسا رہنا، کیسا جیون پسار کرنا، یہ قرآن کریم ہمیں سکھلاتا ہے۔ تو عزیز دوستو، قرآن کریم سے ہماری وابستگی تمام دوسری چیزوں سے زیادہ ہونی چاہیے۔ قرآن سے ہمیں وابستہ رہنا چاہیے، قرآن سے ہمارا تعلق بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ جتنی عظیم کتاب ہے قرآن، آج کے دور میں اتنی ہی مظلوم ہے یہ کتاب۔ لوگوں نے اتنا ظلم کر دیا ہے قرآن کریم کے ساتھ کہ اس کو صرف دم کرنے کا ذریعہ بنا لیا ہے، تعویذوں کا ذریعہ بنا لیا ہے، صرف قرآن خوانی کا ذریعہ بنا لیا ہے، صرف اپنی دکانوں، مکانوں، فیکٹریوں اور دوسرے کام کاج کی اوپننگ کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ حالانکہ قرآن سب سے زیادہ ہدایت کا ذریعہ ہے، اس سے راستہ معلوم کیا جائے۔ ہر کوئی اپنے گریبان میں ہم تو علم حاصل کیے، علماء دیوبند کے پاس رہ کر پڑھے، اس لیے قرآن کا پورا دور پڑھا ہے، ورنہ آپ کی طرح عام رہتے ہم بھی تو بہت ہی ہمارے لیے خسارے کا ذریعہ ہے کہ پورا قرآن ہم نے آج تک سنا نہیں ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کی کیا کیا تعلیمات ہیں، قرآن کس طرف ہمیں لے جانا چاہتا ہے، ایک ایک آیت کا پورا دور ہم نے نہیں سنا ہے۔ اس لیے گزشتہ کل ہی میں نے یہ ارادہ ظاہر کیا، اور دوستوں نے تو جیسے ہمارے علماء میں مولانا سفیان صاحب، مفتی عباس صاحب، انہوں نے اچھے مشورے یہ دیے کہ بھائی اس وقت کے حالات پر کوئی صورت منتخب کی جائے اور اس کی تفسیر کی جائے۔ تو میں نے کہا کہ ایسے میں وہ تفسیر کر چکا ہوں، ہماری اسی مسجد میں بیٹھ کر میں نے سورہ کہف کی تفسیر کی ہے، اور وہ الحمدللہ چینل پر موجود بھی ہے۔ لیکن اب ضرورت اس بات کی ہے کہ آج سے یہ طے کرے کہ انشاءاللہ ہماری اسی مسجد میں اس جگہ بیٹھ کر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی بخشی اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو اسی جگہ بیٹھ کر سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک پورا قرآن انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ ہاں، یہ ہم عزم کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی اور آپ لوگوں کو سننے کی توفیق عنایت فرماوے۔ قرآن کریم کا دور شروع کرنے سے پہلے چند مفید باتیں اپنے ذہن میں جما لیں۔ ایک بات تو یہ کہ قرآن کریم کا جب بھی دور ہو، قرآن کریم چاہے تلاوتاً پڑھا جائے، چاہے قرآن کریم کی تفسیر ہو، چاہے قرآن کریم کا بیان ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کا ادب بتلایا ہے۔ کسی سے ادب سیکھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، خود اللہ نے بیان فرمایا، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔
آج پوری کائنات رحمت کی بھکاری ہے، سب کو رحمت کی ضرورت ہے۔ ایسے وقت میں جب قرآن پڑھا جاتا ہو تو غور سے سماعت کریں۔ میں بار بار اس پر کہہ چکا ہوں کہ قرآن کریم میں یہ لفظ بہت بلاغت پر جو ہے ہمیں دلالت کر رہا ہے۔ ایسے سننے کے لیے عربی میں ایک لفظ آتا ہے سمیع، جیسے کل ہمارا پارہ تھا 7واں، اس میں لفظ سمیع سے ہی وہ پارہ شروع ہوا ہے۔ تو سمیع کے معنی سننا ہوتا ہے، استماع کے معنی بھی سننا ہوتا ہے۔ پھر ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو ہمارے استاذ محترم اللہ تبارک و تعالی ان کی عمر کو دراز فرمائے اور ان کو صحت یاب فرمائے، مولانا مشتاق صاحب وہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جب لفظ کے اندر حروف زیادہ ہو جائے تو معنی بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ کہ اب سمیع اور استماع دونوں میں سین، میم اور عین تو ہے، لیکن دوسرا جو لفظ یہاں قرآن کے ادب میں اللہ نے بیان کیا ہے اس میں حمزہ اور تا کا اضافہ ہو گیا ہے۔ استماع، استماع کے معنی ہے غور سے سننا، کان لگا کر سننا۔ جب قرآن کا ایسا دور ہو، قرآن جب کوئی پڑھ رہا ہو تو پھر غور سے سننا پڑتا ہے۔ اس لیے آپ نے مسئلہ معلوم کیا ہوگا اور جانتے ہوں گے کہ جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے بازو میں زور سے تلاوت نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اب اس پر لازم ہو جاتا ہے اس قرآن کے سننے پر۔ اس لیے بہتر ہے کہ وہ آدمی جو ہے قرآن ایک دم خاموشی سے پڑھے۔ اس لیے قرآن اگر کوئی زور سے پڑھ رہا ہے تو ہم جو ہے اس کو غور سے سنیں۔ ابھی مستورات کے بیان میں بھی میں نے یہ بات بیان کی تھی کہ جہاں کہیں بھی کیسٹیں سنی جاتی ہیں اور مائک چلائے جاتے ہیں، اب اس میں قرآن چل رہا ہے، لوگ باتیں کر رہے ہیں، گپے شپے مار رہے ہیں، ادھر ادھر کر رہے، تو یہ قرآن کی بے ادبی ہے، یہ قرآن کے ساتھ ادب نہیں۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جو ادب بجا لاتا ہے اس کو اللہ نصیب ور بناتا ہے، اور جو بے ادبی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بے نصیب کر دیتا ہے۔ اس لیے قرآن کی جب بھی بات ہو اور جب بھی اس کا بیان کیا جائے تو غور سے سماعت کرے۔ سمع کا معنی یہ غور سے ہے، ایک دم توجہ کے ساتھ۔ وَأَنصِتُوا، اور دوسرے تمام کام کا چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو جائے اور خاموش ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ خود اس کا فائدہ بیان کرتا ہے کہ لعلکم ترحمون، تو اب تم پر رحم کیا جائے گا۔ دو ادب تم بجا لاؤ، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا۔ دوسری آیت میں نے قرآن کریم کی تلاوت کی جس میں بہت ہی سخت وعید اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ جہاں رحمت کی بات کی ہے وہاں زحمت کی بات بھی ہے کہ وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، کہ جب قرآن کی بات کی جائے اس سے ذرا برابر کوئی اعراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ظاہراً ہم سے کوئی اعراض ہو گیا تو یاد رکھنا کہ اس کی زندگی اللہ تعالیٰ تنگی والی کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ تھے جن کے پاس میں اکثر بیانوں میں بیٹھا کرتا تھا اور ان کی صحبت میں رہتا تھا۔ ان کا ایک عجیب نرالا انداز تھا جو آج اپنانے کی ہر خطیب کو ضرورت ہے، کہ جب وہ کرسی پر بیٹھتے تھے تو عجیب بات کہتے تھے، بھائی کوئی ملازم ہو تو وہ چلا جائے، کوئی ٹائم ٹیبل والا ہو تو چلا جائے، وہ پہلے سے کہہ دیتے تھے۔ اس لیے کہ اب قرآن کا دور شروع ہوگا اور آپ کا ٹائم ہو جائے گا تو آپ کا جانا شروع ہو جائے گا، تو اس کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ آپ اس زمرے میں آ جائے اور آپ بھی جو ہے قرآن سے اعراض کرنے والے نہ ہو جائیں۔ اس لیے بہترین بات کرتے تھے، کوئی ملازم ہے جیسے ہمارے یہاں JIDC وغیرہ ہے، اب وہ کوئی بیچارے نے آدھے گھنٹے کا وقت لیا ہے اور وہ آیا ہے اور بیان کرنے والے نے بات پوری کرنے کے لیے وقت زیادہ لے لیا، ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ 20 منٹ میں ہماری بات ختم کریں گے، تو اعراض ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن سے کسی طرح نہ عملی نہ جو ہے قولی نہ کسی طرح کا بھی اعراض درست نہیں ہے، ورنہ اللہ نے بڑی جو ہے سخت دھمکی دی۔ اب یہ دو چیزیں قرآن کریم کی آیت جو ادب سے ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب بھی درس میں آپ بیٹھے تو جیسے میں نے وعدہ کیا ہے اور اللہ سے دعا بھی کی ہے کہ اللہ تعالی ہمیشہ اس تفسیر کو جاری رکھے اور ہماری اس مسجد میں قرآن کا کم سے کم ایک مرتبہ پورا ختم ہو جائے، تو اس کے لیے آپ کوشش کریں کہ درس ناگا نہ کریں۔
بزرگوں کا کہنا ہے کہ اگر کوئی درس ناگا کر دیتا ہے تو اس کی جو ہے نحوست 40 روز تک رہتی ہے۔ اس لیے سبق بھی، کوئی بھی دینی سبق ہو، اس کو آپ پابندی کے ساتھ اس میں بیٹھنے کی کوشش کریں، اللہ اس کا فائدہ ہماری نسلوں تک پہنچائے گا۔ تیسری بات کہ ہم جو ہے نیت صاف کر لیں۔ آپ بار بار یہ دو حدیث پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمالوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ جو ہے جماعتوں میں جاتے ہیں تو وہاں بھی کہا جاتا ہے اخلاص نیت کو خالص کر لے، بھئی میں درس کیوں سن رہا ہوں، میرا مقصد کیا ہے، مقصد اپنا صاف کر لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہماری ہدایت کے جو سامان پیدا کیے ہیں اس پر ہم عمل پیرا ہو جائیں، عمل کی نیت رکھے، نہ شہرت بازی کی، نہ میں اپنی ذات کو مخاطب کرتا ہوں کہ میں یہ نیت بنا لوں کہ لوگ مجھے بڑا عالم کہیں گے، بڑا فقیہ کہیں گے، بڑا مفسر کہیں گے، تو یہ پورا علم میرے منہ پر مار دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے متعلق ایک طویل حدیث بیان کی ہے، جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب بیان کرتے تو گشی کھا کر گر جاتے، پھر افاقہ ہوتا، پھر گر جاتے، پھر افاقہ ہوتا، پھر گر جاتے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہ وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ گئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مجاہد کو لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو کہے گا، عرض کرے گا، الہی باری تعالیٰ میں نے آپ کے لیے میں نے اتنی جد و جہد کی اور آپ کے راستے میں اتنا مجاہدہ کیا کہ اپنی جان تک کو بھی میں نے جو ہے کھپا دیا۔ اللہ فرمائیں گے یہ سب کچھ تو نے اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے مجاہد کہیں، جاؤ اس کو اوندا منہ جہنم میں ڈال۔ پھر ایک جو ہے مالدار لایا جائے گا، یہ رمضان ہے، سخاوت کا دور اس میں زیادہ چلتا ہے، ہماری نیت کو ہم ٹٹولیں کہ سخاوت سے یہ ہمارا ارادہ نہ ہو کہ دنیا مجھے سخی کہے گی، مجھے مالدار کہے گی، یہ ہمارا ذرا برابر بھی ارادہ نہ ہو۔ فرمایا کہ ایک مالدار کو لایا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ اللہ میں نے کمایا اور پھر خرچ کیا، نہ رات دیکھی نہ دن دیکھا، میں نے ہر وقت تیری راہ میں خوب خرچ کیا۔ اور جو ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے اس لیے خرچ کیا تاکہ دنیا تجھے سخی کہے۔ اب سب جگہوں پر گم رہے لوگ، اب دیکھو بیچارے غریب کو ایک آٹے کی بوری دیتے ہیں اور 5 آدمی فوٹو کھنچواتے ہیں، اب ایسا بھی ہو رہا ہے، جب ایک آدمی کو بوری دی۔ اس لیے کوشش کرے کہ ہم کسی کو دیں تو ہمارے دانے ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ اگر اس طرح ہم نے اخفا کیا تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں ہمیں جگہ عنایت فرمائے گا۔ اور تیسری بات وعید کے طور پر وہ ہم علماء اور واعظین کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ علماء صلحاء تم بتاؤ تم نے کیا کیا؟ کہ اللہ ہم نے رات دن تیرا علم حاصل کیا اور لوگوں میں خوب چل پھر کر ہم نے دعوتیں دی، خوب لوگوں میں ہم نے جو ہے وعظ کیے، دین کی باتیں پہنچائی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے سب کچھ اس لیے کیا تاکہ دنیا تجھے مبلغ کہے، تجھے مفسر کہے، تجھے داعی کہے، تجھے علامہ کہے۔ جہاں دنیا نے سب کچھ کہہ دیا، اب یہاں کچھ نہیں، اوندا منہ جہنم میں اس کو لے جا۔ اللہ تعالیٰ ایسی وعید سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ چند باتیں تھیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور یہ درس جو روزانہ شروع ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں بار بار بیٹھنے کی اور ہماری نیتوں کو ٹٹولنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔